السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس کتاب کا تعارف کرانا مقصود ہے وہ ہے مدحت کی کہکشاں، سید محمد نور الحسن نور نوابی عزیزی۔ یہ ایک خانقاہی نظام کے خانقاہی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے پہلے 2 کتابیں نعتوں کے دیے میر کی زمینوں میں نعت لکھ کے اور شائع کرائی ہیں، اور ایک کتاب تھی ثنا کی نکہتیں، اس میں غالب کی زمینوں میں انہوں نے نعتیں کہی تھیں۔ اور یہ جو کتاب ہے مدحت کی کہکشاں، اس میں نعوت بر زمین خواجہ میر درد۔ نعت گو شعرا میں ایک یہ ٹرینڈ چلا ہے، اور یہ اس میں خوبی بھی ہے، اور کہیں کہیں خواہ مخواہ کی بھیڑ چال بھی نظر آتی ہے، لیکن جو واقعی پختہ شاعر ہیں اور شعری مزاج سے اور لہجے سے اور اسلوب سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اسلوب کو نبھا سکتے ہیں، وہ مختلف شعراء کے تتبع میں، خاص طور سے غالب کے تتبع میں اس کی زمینوں میں شعر کہتے رہے ہیں۔ بعض اچھے ہیں، بعض ایسے ہی انہوں نے خانہ پوری کر دی ہے، لیکن غالب کے نام کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ان کی جو 2 کتابیں ہیں میر کی زمینوں میں، وہ تو میں نے ابھی نہیں دیکھی، لیکن غالب کی زمینوں والی کتابوں پر میں دیکھ چکا ہوں، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ غالب کے لہجے کو بھی نبھا سکتے ہیں اور اپنا اسلوب بھی بنا سکتے ہیں، اور نعتیہ متن کو بھی پوری طریقے سے ان کے شعور میں نعتیہ متن بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ نعتیہ حوالے سے اپنی غزلوں میں سمو سکتے ہیں، اس میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، کشش پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی مشق اور شعری رویہ ہے ان کا۔ خواجہ میر درد تصوف کے آدمی تھے، اور ان کی شاعری میں ظاہر غزل میں بڑا تنوع ہے، اور ان کے ہاں الہیاتی مضامین بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ عارفانہ مزاج کے تمام شعراء میں بہت نمایاں حضرت میر درد ہیں۔ چونکہ یہ بھی صوفیانہ مزاج کے آدمی ہیں ہمارے نور الحسن نور نوابی، انہوں نے ان کی زمینوں میں بھی، اور یہ پہلا مجموعہ ہے جو میری نظر سے گزر رہا ہے کہ میر درد کی شاعری کے حوالے سے میر درد کی زمینوں میں کسی نے کہا ہے۔ اس سے پہلے میر درد کی شاعری کے حوالے سے ایسا کام کسی نے نہیں کیا، اور اگر کیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں غالب اور میر کے ہاں کم کیا ہے، لیکن غالب کے ہاں تو بہت سارے لوگ، غالب کے لیے تو بہت ساری ایک لائن لگ گئی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان کے ہاں جو شاعری ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ میر درد کا ایک متصوفانہ رویہ ہے، اور ان کی زمینیں ہیں، کہیں کہیں انہوں نے گرہ بھی لگائی ہے ان کے مصروں پر، اور خوبصورت انداز سے لگائی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ اس بات کے اہل ہیں کہ میر درد کی شاعری کی روشنی میں اپنی شاعری کو چمکا سکیں۔ کہتے ہیں اے رسول ہر دو عالم تیرے در کو چھوڑ کر، یہ ان کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے گرہ کے طور پہ لگایا ہے۔ مصرع کیا تھا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ درد کا مصرع ہے۔ اب درد کا مصرع پہ دیکھیے آپ کہ اے رسول ہر دو عالم تیرے در کو چھوڑ کر، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ایک شعر بنا، جانتا تھا کامرانی کا یہی ہے راستہ، جا پڑا ان کی گلی میں دل بڑا فرزانہ تھا۔ اب یہ دیکھیے فرزانہ اور دل اور ان کی گلی سے وابستہ ہونا، یعنی فرزانگی کا ایک تعلق ان کی گلی سے وابستہ ہونے کا ہے۔
یعنی یہ شعور پیدا ہوا کہ انہی کی گلی سے مجھے کامرانی نصیب ہوگی۔ یاد ان کی بات ان کی شغل تھا دن رات کا، یاد ان کی بات ان کی شغل تھا دن رات کا، ورنہ میں دنیا میں ہر ایک کام سے بیگانہ تھا۔ تو یہ انہوں نے نبھایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ دوسری ایک شعر سنی کہ خم جو جبیں نے ادب کرتے تھے ان کے لیے، رہ گزرے مصطفیٰ کے وہ شجر دیکھنا۔ ہم جو جبین ادب کرتے تھے ان کے لیے، رہ گزرے مصطفیٰ کے وہ شجر دیکھنا۔ اب اس میں تلمیحاتی اشارہ بھی ہے اور شعر نبھانے کی بھی کہ بشر دیکھنا مگر دیکھنا کے ردیف کے قوافی ہیں، اور دیکھنا کے ردیف ہے جو میر درد کی کہ یہ شاعری تو بھی میسر نہیں بھر کے نظر دیکھنا، یہ ان کی غزل تھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہم جو جبین ادب کرتے تھے ان کے لیے، راہ گزرے مصطفیٰ کے وہ شجر دیکھنا۔ ان کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا خدا، ان کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا خدا، نور دعا کا میری آج اثر دیکھنا۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کا یہ حوالہ دیا ہے کہ میں نے چونکہ وسیلہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میری دعا کا اثر دیکھنا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سرکار دو جہاں کے خدا۔ اب دیکھیے یہ ایک پہلو ہے کہ انہوں نے کہا تھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یہ الوہی مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں ہمارے درد میر درد۔ اب اس مصرے کو ظاہر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ہم یہ بات کہتے کہ آپ ہی نظر آ رہے ہیں ہر طرف، تو پھر وہ توحید کے حوالے سے کچھ مغایرت پیدا ہو جاتی، بات نہیں بنتی۔ تو انہوں نے کتنی بات اہم کہی ہے کہ میرے سرکار دو جہاں کے خدا۔ اب بات یہ کہ اے خدا، جس کو متعارف کرانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا ہے۔ تو یہ نبھ گیا اور بہت اچھا نبھا، اور یہ ان کا وہ شعور ہے جو توحید اور رسالت کو متمیز کر سکتا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ بہت اچھا لگا مجھے، یہ بہت ہی اچھا لگا۔ سر خامہ کو جو خم کیجئے گا، نام سرکار رقم کیجئے گا۔ جب مدینے میں رسائی ہو نصیب، دوستو دل کو قدم کیجئے گا۔ نعت کہتا رہا غزل نہ کہی، نعت کہتا رہا غزل نہ کہی، قصر افکار کو کھنڈر نہ کیا۔ اب یہ دیکھیے قصر افکار کو کھنڈر کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بیکار نہیں کیا، خراب نہیں کیا غزل کہہ کے، میں نے نعت کہی ہے۔ ہاں، نعت کہتا رہا غزل نہ کہی، قصر افکار کو کھنڈر نہ کیا۔ جن کا رخ ہو خلاف کوئے نبی، ایسے رستوں کو رہ گزر نہ کیا۔ ایسے رستوں میں نہیں چلا جو خلاف نبی چلنے والے ہیں۔ واہ واہ۔ شہر طیبہ میں جو پڑا ہوگا، اپنے قد سے بھی وہ بڑا ہوگا۔ اب یہ مقاماتی بات ہے۔ شہر طیبہ میں جو پڑا ہوگا، اب اس قافیے پڑا دیکھیے نا، پڑا کا قافیہ ہے، پڑا ہوگا یعنی بہت ہی معمولی سا انسان ہوگا، گرا پڑا سا ہوگا، لیکن وہ گرا پڑا آدمی بھی چونکہ طیبہ میں ہے، اپنے قد سے بھی وہ بڑا ہوگا۔ یہ بات کہیے۔ اب درد کہتے ہیں کئی غنچہ کوئی کھلا ہوگا۔ اب یہ مصرع تو ان کا غزل کا ہے، اس کے اوپر انہوں نے گرا لگائی۔ شاخ دل پر بصورت مدحت، واہ واہ، شاخ دل پر بصورت مدحت
کہیں غنچہ کوئی کھلا ہوگا۔ بات بنی نا؟ تو یہ شاعری ان کی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم میں گریہ میں حضور کا ذکر۔ اب دیکھیے یہاں تضاد، صنعت تضاد بھی آئی ہے اور بڑے سلیقے سے آئی ہے۔ عالم گریہ میں حضور کا ذکر، اب یہ گریہ کا ذکر آ رہا ہے۔ نور سنتے ہی ہنس پڑا ہوگا۔ اب اس میں یعنی محاکاتی پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی یا کوئی بچہ رو رہا ہے، اس کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کے من پسند ہے، وہ ایک دم ہنس پڑا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہر عاشق جو ہے وہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ رو رہا ہے، روتے روتے حضور کا ذکر اس طرح کسی نے اس کے سامنے کیا کہ وہ ہنس پڑا ہے۔ عالم گریہ میں حضور کا ذکر، نور سنتے ہی ہنس پڑا ہوگا۔ خاک در رسول کی ہے آرزو ہمیں، یہ مصرع ان کا ہے۔ اب میر درد کا مصرع سنیے۔ نئے تاج کی ہوس نہ ارادہ کلاه کا، نئے تاج کی ہوس نہ ارادہ کلاه کا۔ ہمیں نہ تاج چاہیے نہ کلاه کی عزت چاہیے، ہمیں تو صرف خاک در رسول کی آرزو ہے۔ یہ انہوں نے مصرع لگایا۔ دل آئینوں سے گرد کدورت جو چھٹ گئی، اعجاز ہے یہ میرے نبی کی نگاہ کا۔ دل آئینوں سے گرد کدورت جو چھٹ گئی، اعجاز ہے یہ میرے نبی کی نگاہ کا۔ کہاں تک ذکر کیجئے، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا۔ اب دیکھیے قرآنی حوالہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ کہتے ہیں قد جاءکم کی آئی سند جس کے واسطے، اے نور میں گدا ہوں اسی بادشاہ کا۔ اب یہاں خالی قد جاءکم کہہ کے پہلے مصرے میں باقی بات نہیں آ سکتی تھی، نور و پوری آیت تو نہیں لا سکتے تھے، لیکن یہاں دوسرے مصرے میں اپنے نام کی، اپنے تخلص کی ادائیگی سے وہ نور کا پہلو بھی وہاں سامنے آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم کی آئی سند جس کے واسطے، اے نور میں گدا ہوں اسی بادشاہ کا۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کریں، لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو نور الحسن نور نوابی رضیزی صاحب ہیں، یہ واقعتاً ایک مشاق شاعر ہیں، قادر الکلام ہیں، اور جس شاعر کے تتبع میں یہ اپنی نعتیں کہتے ہیں، اس کے لہجے کو اور اس کے متنی وصف کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی اس کتاب پہ لکھنے والے ہیں سید محمد مجیب الحسن نوابی عزیزی، یاور وارسی عزیزی نوابی، شمائلہ صدف عزیزی۔ یہ 3 اشخاص ہیں، جس میں ایک صاحبہ ہیں، اور انہوں نے ان کی کتاب پہ لکھا ہے اور جم کے لکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتاب نہ صرف پڑھنے کے قابل ہے بلکہ تتبع کے قابل ہے ان لوگوں کے لیے جو نعت کہنا چاہتے ہیں یا نعت کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔